اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مختصر صدقے کے بارے میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بیان کروں گا کہ وہ صدقے کی کون سی 40 اشکال ہے، اقسام ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کے لغوی معنی سچائی ہے، لیکن اصطلاحاً اس لفظ کو نیکی کے فروغ کے لیے محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صدقے کو علماء کرام کے نزدیک فلاح اور ہمدردی کے لیے استعمال ہونے کے معنی حاصل ہیں، اور صدقہ دینے کی تاکید قرآن پاک میں بھی کئی جگہ کی گئی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو جزا دے گا۔ اور اسی طرح سورہ حدید میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، ان کو دوگنا اجر دیا جائے گا، ان کو دوگنا دیا جائے گا اور ان کے کرام والا اجر ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ان آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ صدقہ دینے والے کے مال و دولت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دگنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں تاکید کی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنا مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بعض میں جب فرشتہ اجل تمہاری روح قبض کرنے آئے تو یہ مت کہنا ہمیں صدقہ دینے کی مہلت ہی نہیں دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم صدقہ خیرات دیا کرو جبکہ تم تندرست ہو، فکر سے خوف رکھو، دولت کی امید رکھو، اور اس وقت کے انتظار میں نہ رہو جبکہ جان گلے میں آ رہی ہو، اور اس وقت یہ کہتے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا، یا یہ مال اب فلاں شخص کا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج وقت ہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، لوگوں کے کام آئیں۔ کل کو یہ وقت نہیں ہوگا۔ تو چلتے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صدقے کے بارے میں بیان کروں گا کہ صدقہ کس طرح یا ہم کون سی چیز ہے جو صدقے میں شامل ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا، صدقہ ہم سب پر دینا واجب ہے، اور صدقے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بھی اور اللہ نے بھی بیان کی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کرتا ہوں صدقے کی 40 قسمیں، اور کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ان پر عمل کریں۔ تو یقین کیجئے گا ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ تو چلتے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی۔ تو سب سے پہلے میرے عزیز بھائیوں، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے۔ یعنی بلا وجہ یا آپ جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اگر آپ کسی کو بچاتے ہیں اپنے آپ سے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 2، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ ابن حبان حدیث نمبر 3368، حدیث نمبر 3368۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر میں آپ کو ہر حدیث کے ساتھ حدیث نمبر بیان کرنے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ کو صرف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتا ہوں۔ نمبر 3 پر بہرے سے
तेज आवाज में बात करना सदका है। नंबर 4, गूंगे को इस तरह बताना कि वो समझ सके, सदका है। नंबर 5, कमजोर आदमी की मदद करना सदका है। नंबर 6, रास्ते से पत्थर, कांटा और हड्डी हटाना सदका है। नंबर 7, मदद के लिए पुकारने वाले की दौड़कर मदद करना सदका है। नंबर 8, अपने डोल से किसी भाई को पानी देना सदका है। नंबर 9, भटके हुए शख्स को रास्ता बताना सदका है। नंबर 10, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। 11, सुभान अल्लाह कहना सदका है। 12, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। 13, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। 14, अस्तगफिरुल्लाह कहना सदका है। 15, नेकी का हुक्म देना सदका है। नंबर 16, बुराई से रोकना सदका है। नंबर 17, सवाब की नीयत से अपने घर वालों पर खर्च करना सदका है। नंबर 18, दो लोगों के बीच इंसाफ करना सदका है। नंबर 19, किसी आदमी को सवारी पर बिठाना या उसका सामान उठाकर सवारी पर रखवाना सदका है। सुभान अल्लाह। 20, अच्छी बात कहना सदका है। 21, नमाज के लिए चलकर जाने वाला हर कदम सदका है। 22, रास्ते से तकलीफदेह चीज हटाना सदका है। नंबर 23, खुद खाना सदका है। नंबर 24, अपने बेटे को खिलाना सदका है। नंबर 25, अपने बेबी को खिलाना सदका है। नंबर 26, अपने खादिम को खिलाना सदका है। मेरे अजीज भाइयों, यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको तशरीह कर दूं कि जो बंदा सवाब की नीयत से अपने बीवी और बच्चों पर या अपने खादिम पर खर्च करे, उन्हें खाना खिलाए, तो अल्लाह पाक इतना गफूर रहीम है कि उसको भी सदके का सवाब अता करता है। आपकी नीयत ये हो कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए और सवाब की नीयत से अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता हूँ। सुभान अल्लाह। और नंबर 27, किसी मुसीबत ज़दा हाजतमंद की मदद करना सदका है। नंबर 28, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना सदका है। नंबर 29, पानी का एक घूंट पिलाना सदका है। नंबर 30, अपने भाई की मदद करना सदका है। नंबर 31, मिलने वाले को सलाम करना सदका है। नंबर 32, आपस में सुलह करवाना सदका है। नंबर 33, तुम्हारे दरख्त या फसल से जो कुछ खाए वो तुम्हारे लिए सदका है। नंबर 34, भूखे को खाना खिलाना सदका है। नंबर 35, पानी पिलाना सदका है। नंबर 36, 2 मरतबा कर्ज देना 1 मरतबा कर्ज देने के बराबर है। नंबर 37, किसी आदमी को अपनी सवारी पर बिठा लेना सदका है। नंबर 38, गुमराही की सरजमीन पर किसी को हदायत देना सदका है। नंबर 39, जरूरतमंद के काम आना सदका है। नंबर 40, इल्म सीख कर मुसलमान भाई को सिखाना सदका है। मेरे अजीज भाइयों, सिर्फ ऐसी हदीस को सिर्फ खुद न सुना करें, बल्कि ऐसी हदीस सदका जारिया की नीयत से लोगों के साथ शेयर किया करें। इसमें सिर्फ आपका बमुश्किल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी 1 मिनट की मेहनत से आप किसी को शेयर करते हैं तो हजारों लोगों के लिए ये सबक आमूज साबित होती है, हजारों लोग उससे फायदा उठाएं। तो मिलते हैं आप सभी भाइयों और बहनों के साथ एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।